بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کاروباری مصروفیات کے دوران ہم درود پاک کیسے پڑھیں۔ انتہائی اہم موضوع ہے، آخر تک مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک مشہور روحانی شخصیت جو کہ درود پاک کی کثرت کے لحاظ سے مشہور و معروف ہیں، جن کا نام حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے تو اس کا عملی نمونہ تو پیش کریں، اپنے اندر طلب پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں اس دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں وہیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ہم نے تو بس دوڑ لگا رکھی ہے، ایک ریس لگا رکھی ہے، نتیجہ قیامت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے دوبارہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حضرت صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا، دفتر جاتے وقت، بازار یا کھیت میں جائیں، راستے میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود شریف پڑھنے میں وضو کی قید نہیں ہے، وضو ہو تو نور علی نور ہے، بصورت دیگر شریعت کے لحاظ سے ممنوع نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑا مصروف دور ہے، آپ بال بچوں سے الگ ہو کر تو تسبیح لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ اگر بہت باہمت ہوئے تو رات کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھ لیں گے، تو دن کا وقت ہم کیوں ضائع کریں۔ محفل میں بھی درود شریف جاری رہنا چاہیے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میری اپنی بھی یہی کیفیت ہے، اور پھر وہ ایک اور بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ پروفیسر مکرم صاحب کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مکرم صاحب جب محفل میں ہوتے ہیں، دوسرے لوگ گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، یہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب آسانی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں ان بزرگوں کے قول کے مطابق اپنے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ تھوڑا سا مزید ڈیفائن کروں گا تاکہ آپ لوگ بآسانی سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے تو اپنے دل میں عشق رسول کو ناپیں، عشق رسول کے لیے اپنے دل کے امنگ کو ابھاریں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق رسول بنیں کہ ہاں، ہم اللہ پہ ایمان بے شک لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، اب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت سنتوں سے بھی پتہ چلتی ہے، محبت ان کی پیروی کرنے سے بھی پتہ چلتی ہے، محبت ان کی احادیث مبارکہ کو سمجھ کے پڑھنے اور اس کی دعوت دینے اور سمجھانے کے لیے بھی بڑھتی ہے، محبت درود شریف پڑھنے سے بھی بڑھتی ہے، اور محبت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے اور پڑھنے سے بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ درود شریف اگر آپ
کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے نا، تو جتنا عشق ہوگا اتنا ہی آپ درود شریف پڑھیں گے، تو عشق کے مطابق آپ درود شریف پڑھیں اور اپنے اندر طلب پیدا کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے اندر طلب پیدا کریں۔ دوسری بات جو حضرت صاحب فرماتے ہیں جو اس موضوع کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا مصروف دور ہے، ہر انسان کاروباری معاشی معاملات کے لیے سارا دن تگ و دو کرتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا کر رہا ہے، کوئی مزدوری کرتے ہوئے کر رہا ہے، کوئی لیبر کا کام کرتے کر رہا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھا مصروف ہے، تو اس کے لیے معاش کے معاملات سے نکل کر فارغ وقت نکالنا اور درود شریف پڑھنا مشکل ہے۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وقت کیسے نکالنا ہے؟ آپ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے آپ گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل پہ بیٹھ گئے، آپ اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، درود شریف پڑھتے جائیں، واپس آ رہے ہیں درود شریف پڑھتے آئیں، مل گیا ٹائم آپ کو درود شریف پڑھنے کا۔ اسی طرح کاروبار پہ بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھیں، بازار جا رہے ہیں، درود شریف پڑھیں۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہت ہی باہمت اور اعلیٰ حوصلہ انسان ہوگا تو رات کو 1.5 گھنٹہ پڑھ لے گا، کیونکہ گھر میں جائیں گے، بیوی بچوں کے معاملات ہیں، اہل خانہ کے معاملات ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے درود شریف پڑھ لیں۔ اب یہاں میں آپ کو 2 ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں، آپ کی تسلی، آپ کے معاملات کے مطابق، آپ کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کے مطابق 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ درود شریف کی عادت کو پختہ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو امر ہے، ایک تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں موجود ہو اور آپ کا ہمہ وقت اس کی طرف دھیان ہو۔ لیکن چونکہ ہم کاروباری مصروف انسان ہیں، دنیاوی تقاضے ہیں، کاروباری مصروفیات میں ہم مصروف ہوتے ہیں، دل اور توجہ ہٹ سکتی ہے۔ اس کے لیے آج کل بہت سے خادمین درود پاک کے سٹیکر پرنٹ کرواتے ہیں، ان سے وہ سٹیکر منگوائیں، اپنے گھر میں اور اپنے سونے کی جگہ پہ اور اپنے کاروباری مراکز کے مقام پہ وہ درود شریف کے سٹیکر لگوا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کے کمرے میں لگا ہے، آپ سو کے اٹھے، آپ کی نظر درود شریف پہ پڑی، آپ نے کہا درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھتے ہوئے واش روم گئے، منہ ہاتھ دھویا، ضروریات زندگی سے فارغ ہوئے، نیچے اترنے لگے، آپ کی نظر پڑی درود شریف پڑھنا ہے، آپ دروازے کی طرف جاتے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اپنی عادت کو مضبوط کرنے کے لیے کاروباری مراکز میں گئے، تصویر پہ نظر پڑی، سٹیکر پہ نظر پڑی، درود شریف پڑھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ درود شریف کے سٹیکر پہ نظر پڑے گی، آپ درود شریف پڑھیں گے اور آپ کے اندر درود شریف کی محبت بھی پیدا ہوگی اور درود شریف پڑھنے کی طرف توجہ بھی لگی رہے گی۔ ایک چیز۔ اب آتے ہیں کاروباری مصروفیات کے تحت ہم درود شریف کیسے پڑھیں۔ کاروباری یا معاش کے معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے، جیسے ایک پرچون والا ہے، وہ سامان توڑ رہا ہے، وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے، لین دین میں مصروف ہے۔ ایک بزنس مین ہے، وہ ٹرانزیکشن دیکھ رہا ہے، روز کی آنا جانا، وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ اگر آپ کے سامنے سٹیکر لگا ہوگا، آپ کی توجہ ہوگی درود شریف پڑھنے کی طرف، تو کیا ہوگا، آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، آپ لین دین کے حساب کتاب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی زبان سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ درود شریف وہ واحد عبادت ہے، وہ واحد کلمہ طیبہ ہے، وہ واحد کلمہ ہے جو اس کو منہ سے جیسے ہی ادا ہوتا ہے یہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود شریف مکمل پڑھا، جیسے ہی پڑھا یہ قبول کر لیا گیا اور فرشتے نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کر دیا۔ اب آپ
جب کاروبار میں مصروف ہیں، کمپیوٹر پہ مصروف ہیں، لین دین کے حساب کتاب دیکھ رہے ہیں، ملازموں کے کھاتے دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، چھوٹی دکانوں پہ اپنے تول میں مصروف ہیں، اور اسی طرح جو لیبر طبقہ ہے وہ سامان اٹھا کے دائیں بائیں آ جا رہا ہے، تو وہ بھی درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتا ہے، اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں نے جو درود شریف پڑھا ہے وہ آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، بس ایسا ہے کہ میں اس کو گن نہیں پا رہا، میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں، میں اس کی تعداد کا تعین نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں آپ اپنے ڈیلی مصروفیات کے تحت بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور درود شریف کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے اگر آپ کے سامنے اسٹیکر لگا ہوگا آپ کا دھیان پڑتا رہے گا، یوں آپ دن میں 100 200 300 دفعہ بھی پڑھ لیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ اب کاروباری مصروفیات کو چھوڑ کے کچھ لوگ آتے ہیں نوکری پیشہ۔ ان نوکری پیشہ لوگوں میں ایک قسم ہے بینک کیشیئر کی، جو انتہائی مشکل نوکری ہے، سارا دن کیش گننا ہے، کیش کی طرف مصروفیات ہیں۔ بینک کیشیئر کی نوکری ایسی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ 1 روپیہ بھی کم ہو گیا تو اسے اپنی پاکٹ سے دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ بھی اپنے سامنے درود پاک کا سٹیکر لگا لیں اور کاروباری مصروفیات، دفتری معاملات کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں اور مختصر درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے گنا نہیں جا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمارا درود شریف پیش ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے ہم مصروف ہیں تو ہم درود پڑھ رہے ہیں، ان تک پہنچ رہا ہے، وہ ہماری طرف نظر کرم کیے ہوئے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، توجہ سے نہیں بھی پڑھ رہے لیکن پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے بہتر طریقہ ہے اپنے سامنے وہ سٹیکر لگا دیں جو آج کل بہت سے خادمین درود پرنٹ کروا کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ فی الحال میں نے تو ایسا کوئی سٹیکر نہیں بنوایا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکتا، اللہ مجھے توفیق دے گا، انشاءاللہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں، لیکن آپ وہ سٹیکر اپنے کاروباری مراکز پہ لگائیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کی توجہ بندی رہے گی، آپ کا دھیان رہے گا، اور آپ اپنے کاروباری معاملات کے دوران یا دفتری اوقات میں درود شریف پڑھتے رہیں گے، چاہے 10 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور جب آپ فارغ اوقات میں بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سارے دن میں کوئی 1 گھنٹہ رکھ لیں یا آدھا گھنٹہ رکھ لیں جو آپ نے بیٹھ کر باوضو توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اس کے حوالے سے حضرت باغ حسین کمال سرکار رحمۃ اللہ علیہ پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ 10 بجے سے لے کر 10:20 تک کا ایسا وقت ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، جیسی بھی حالت میں ہوں، وضو ہو یا نہ ہو، آپ یہ وقت ضرور درود شریف پڑھیں۔ 20 منٹ کا ٹائم دیا حضرت نے کہ 20 منٹ 10 بجے سے لے کر 10:20 تک آپ درود شریف کے لیے مختص کر دیں، یعنی آپ سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروباری مصروفیات میں تھوڑا یا کم یا زیادہ درود شریف جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن رات کے وقت 10 بجے سے لے کے 10:20 کے دوران 20 منٹ آپ توجہ سے بیٹھ کے باوضو درود شریف لازمی پڑھیں۔ یہ خیر و برکت کا ہے، نظر کرم کا وقت ہے، ضرور درود شریف پڑھیں۔ ہمارے ایک درود سفر میں ملے ہمیں ایک بزرگ جن کا میں نے پرانی ویڈیو میں بھی ذکر کیا، مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، محب درود و سلام ہیں۔ وہ ایک بار میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ حضرت معاش کے معاملات میں بہت مصروف ہوں تو گھبرا جاتا ہوں کہ درود شریف کا وقت کیسے مختص کروں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود امی پڑھا کریں، آپ کے لیے آسانیوں کے معاملات نکل آئیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بھی مشورہ تجویز کر رہا ہوں کہ آپ
یا تو حضرت باغ حسین کمال سرکار کے مطابق کر لیں کہ 10 بجے سے لے کر 10:20 تک درود شریف پڑھیں توجہ سے باوضو با ادب۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارا دن کم پڑھا زیادہ پڑھا، لیکن عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود امی ضرور پڑھیں۔ درود امی کون سا درود ہے؟ ایسے تمام درود جس میں نبی الامی جی کا ورڈ آتا ہے وہ درود امی ہیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور وصلی اللہ علی النبی الامی جی۔ یا درود جمعہ بھی ہے، اس میں بھی نبی الامی جی کا ورڈ آتا ہے۔ تو آپ ایسے تمام درود شریف جن میں نبی الامی جی کا ورڈ آتا ہے وہ درود عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ اور اپنی طرف سے میں یہ نسخہ دیتا ہوں، جو کاروباری مصروفیات والے لوگ ہیں نا، وہ سارے دن میں 10 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، اس پہ خیال نہ کریں کہ تھوڑا پڑھا یا زیادہ، لیکن روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف رات کو لازمی پڑھ کے سویا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یہ حدیث پاک درود شریف کی مسند کتابوں میں موجود ہے اور کتاب آب کوثر میں بھی موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ آپ سارے دن میں آدھا گھنٹہ تو بآسانی نکال سکتے ہیں، اور درود شریف جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، جو آپ کی زبان پہ روا ہو وہ پڑھیں، وہ جو آپ بآسانی پڑھ سکیں وہ پڑھیں، جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ ضروری نہیں درود ابراہیمی، وہ درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، آپ کی زبان پہ روا ہے، یا جس کے فضائل اور برکات نے آپ کو متاثر کر رکھا ہے، وہ درود شریف پڑھیں 1000 مرتبہ۔ اور فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے دی، جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یعنی 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف اور جنت یقینی ہو گئی۔ تو معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کاروباری مصروفیات کے دوران بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو کاروباری مصروفیات یا آفس وغیرہ میں بزی ہیں تو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سارے دن میں کوئی ٹائم رکھ لیں جس میں آپ نے 1000 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ 1000 جو پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک وہ اپنی جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ جنت کی بشارت ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو۔ اور عرض کرتا چلوں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک مکمل، مختصر اور جامع درود ہے، اور اگر یہ درود شریف پڑھیں تو 30 منٹ میں بآسانی آپ 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔